بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے میں نے سنا کہ جب ان سے کہا جاتا کہ تم نے اپنے والد سے پہلے ہجرت کی تو وہ غصہ ہو جایا کرتے تھے۔ انہوں نے بیان کیا کہ میں عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، اس لیے ہم گھر واپس آ گئے۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ نے مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا اور فرمایا کہ جا کر دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بیدار ہوئے یا نہیں۔ چنانچہ میں آیا، ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو چکے تھے، اس لیے اندر چلا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ پھر میں عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیدار ہونے کی خبر دی۔ اس کے بعد ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دوڑتے ہوئے حاضر ہوئے۔ عمر رضی اللہ عنہ بھی اندر گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی، اور میں نے بھی دوبارہ بیعت کی۔ میں نے برا بن عازب رضی اللہ عنہما سے حدیث سنی۔ وہ بیان کرتے تھے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عازب رضی اللہ عنہ سے ایک پلان خریدا اور میں ان کے ساتھ اٹھا کر پہنچانے لایا تھا۔ انہوں نے بیان کیا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے عازب رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر ہجرت کا حال پوچھا، تو انہوں نے بیان کیا کہ چونکہ ہماری نگرانی ہو رہی تھی، یعنی کفار ہماری طاق میں تھے، اس لیے ہم غار سے رات کے وقت باہر آئے اور پوری رات اور دن بھر بہت تیزی کے ساتھ چلتے رہے۔ جب دوپہر ہوئی تو ہمیں ایک چٹان دکھائی دی۔ ہم اس کے قریب پہنچے تو اس کی آڑ میں تھوڑا سا سایہ بھی موجود تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک چمڑا بچھا دیا جو میرے ساتھ تھا۔ آپ اس پر لیٹ گئے اور میں قریب جوار کی گرد جھاڑنے لگا۔ اتفاق سے ایک چراوا نظر پڑا جو اپنی بکریوں کے تھوڑے سے ریوڑ کے ساتھ اسی چٹان کی طرف آ رہا تھا۔ اس کا بھی مقصد اس چٹان سے ہی تھا جس کے لیے ہم جہاں آئے تھے، یعنی سایہ حاصل کرنا۔ میں نے اس سے پوچھا، لڑکے تو کس کا غلام ہے؟ اس نے بتایا کہ فلاں کا ہو۔ میں نے اس سے پوچھا، کیا تم اپنی بکریوں سے کچھ دودھ نکال سکتے ہو؟ اس نے کہا کہ ہاں۔ پھر وہ اپنے ریوڑ سے ایک بکری لایا تو میں نے اس سے کہا کہ پہلے اس کا تھن جھاڑ لو۔ انہوں نے بیان کیا کہ پھر اس نے کچھ دودھ دویا۔ میرے ساتھ پانی کا ایک چھاگل تھا، اس کے منہ پر کپڑا بندھا ہوا تھا۔ یہ پانی میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ساتھ لے رکھا تھا۔ وہ پانی میں نے اس دودھ پر اتنا ڈالا کہ وہ نیچے تک ٹھنڈا ہو گیا، تو میں اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا اور عرض کیا، دودھ نوش فرمائیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نوش فرمایا، جس سے مجھے بہت خوشی حاصل ہوئی۔ اس کے بعد میں نے پھر کوچ شروع کیا اور ڈھونڈنے والے لوگ ہماری تلاش میں تھے۔ جب میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کے گھر میں داخل ہوا تھا تو آپ کی صاحبزادی عائشہ رضی اللہ عنہا لیٹی ہوئی تھی، انہیں بخار آ رہا تھا۔ میں نے ان کے والد کو دیکھا کہ انہوں نے ان کے رخسار پر بوسہ دیا اور دریافت کیا، بیٹی طبیعت کیسی ہے؟ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے سوا اور کوئی آپ کے صحاب میں ایسا نہیں تھا جس کے بال سفید ہو رہے ہوں، اس لیے آپ نے مہندی اور وسمہ کا خضاب استعمال کیا تھا۔
جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحاب میں سب سے زیادہ عمر ابو بکر رضی اللہ عنہ کی تھی، اس لیے انہوں نے مہندی اور وسمہ کا خضاب استعمال کیا۔ اس سے آپ کے بالوں کا رنگ خوب سرخی مائل سیاہی ہو گیا تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے قبیلہ بنو کلب کی ایک عورت ام بکر نامی سے شادی کر لی تھی، پھر جب انہوں نے ہجرت کی تو اسے طلاق دے آئے۔ اس عورت سے پھر اس کے چاچا زاد بھائی ابو بکر شداد بن اسودہ نے شادی کر لی تھی۔ یہ شخص شاعر تھا اور اسی نے یہ مشہور مرثیہ کفار قریش کے بارے میں کہا تھا، مقام بدر کے کنویں کو میں کیا کہوں کہ انہوں نے ہمیں درخت شاذی کے بڑے بڑے پیالوں سے محروم کر دیا، جو کبھی اونٹوں کے کوہان کے گوشت سے بہتر ہوا کرتے تھے۔ میں بدر کے کنووں کو کیا کہوں، انہوں نے ہمیں گانے والی لونڈیوں اور اچھے شرابیوں سے محروم کر دیا۔ ام بکر تو مجھے سلامتی کی دعا دیتی رہی، لیکن میری قوم کی بربادی کے بعد میرے لیے سلامتی کہاں ہے؟ یہ رسول ہمیں دوبارہ زندگی کی خبریں بیان کرتا ہے۔ کہیں قلبان جانے کے بعد پھر زندگی کس طرح ممکن ہے؟ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار میں تھا۔ میں نے جو سر اٹھایا تو قوم کے چند لوگوں کے قدم باہر نظر آئے۔ میں نے کہا، اے اللہ کے نبی، اگر ان میں سے کسی نے بھی نیچے جھانک کر دیکھ لیا تو وہ ہمیں ضرور دیکھ لے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر خاموش رہو، ہم ایسے دو ہیں جن کا تیسرا اللہ ہے۔ ایک اعرابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہجرت کا حال پوچھنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تجھ پر افسوس، ہجرت تو بہت مشکل ہے، تمہارے پاس کچھ اونٹ بھی ہیں؟ انہوں نے کہا، جی ہاں۔ فرمایا کہ تم اس کی زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا، جی ہاں، ادا کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اونٹوں کا دودھ دوسرے محتاجوں کو بھی دونے کے لیے دے دیا کرتے ہو؟ اس نے عرض کیا کہ ایسا بھی کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، انہیں گھاٹ پر لے جا کر محتاجوں کے لیے دھوتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا، ایسا بھی کرتا ہوں۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر تم 7 سمندر پار عمل کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے کسی عمل کا بھی ثواب کم نہیں کرے گا۔ سبحان اللہ عز و جل۔ سب سے پہلے ہجرت کر کے ہمارے جہاں مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ اور ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ آئے، پھر عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما اور بلال رضی اللہ عنہ آئے۔ سب سے پہلے ہمارے جہاں مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ اور ابن مکتوم رضی اللہ عنہ نبینا آئے۔ یہ دونوں مدینے کے مسلمانوں کو قرآن پڑھانا سکھاتے تھے۔ اس کے بعد بلال، سعد اور عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما آئے، پھر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 20 صحابہ کو ساتھ لے کر آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عامر بن فجار کو ساتھ لے کر تشریف لائے۔ مدینے کے لوگوں کو جتنی خوشی اور مسرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے ہوئی،
میں نے کبھی انہیں کسی بات پر اس قدر خوش نہیں دیکھا۔ لونڈیاں بھی خوشی میں کہنے لگیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو اس سے پہلے میں مفصل کی دوسری کئی صورتوں کے ساتھ سبح اسم ربک الاعلی بھی سیکھ چکا تھا۔ سبحان اللہ عز وجل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کو پڑھنے میں غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ پاک معاف فرمائے۔ صدقہ جاریہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیجئے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔